اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ امت محمد پر رحم فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کا مالک بھی ہے اور مکین بھی، اپنے چاہنے والوں کا مددگار بھی ہے اور معین بھی۔ تمام مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہو صاحب مقام قاب قوسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ گلہائے نعت اور میں ہوں اس پروگرام کی میزبان سہرا صاحب۔ ناظرین، نعت کے موضوعات کو ہم جب مرتب کرتے ہیں تو سب سے زیادہ موضوع جو ہمیں نظر آتا ہے، جس کو تقریباً تمام ہی شعراء کرام نے اپنا موضوع بنایا، وہ ہے مدینے کی حاضری۔ اور کیوں نہ ہو ناظرین، کون مسلمان ایسا ہے کہ جس کے دل میں اس شہر میں پہنچنے کی تمنا اور تڑپ نہ ہو، کیونکہ یہ وہ شہر ہے کہ جس کے لیے سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینے کے دو کناروں کے درمیانی حصے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اور یہی وہ شہر ہے کہ جس کے لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شہر میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائے گا۔ اور جی ہاں ناظرین، یہی وہ شہر ہے کہ جس کے غبار کو پانے کے لیے اہل محبت اپنے چہروں کو کھلا رکھتے ہیں۔ یہی وہ شہر ہے کہ جس کا پاسبان احد ہے، اور یہ وہ شہر ہے کہ جس کی فضائیں سردار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راحت کا سامان بنی ہیں۔ اور یہی وہ شہر ہے کہ جہاں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگے پاؤں چلا کرتے ہیں کہ شہیدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، شہیدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، اور جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، اور جہاں وہ گنبد خضرا ہے جس کی دید کی خاطر، جہاں وہ گنبد خضرا ہے جس کی دید کی خاطر بھری دنیا ترستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، بھری دنیا ترستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ اور سلاموں کی، درودوں کی، خدا کے ذکر کی بارش، سلاموں کی، درودوں کی، خدا کے ذکر کی بارش جہاں ہر پل برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں ہر پل برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ اور آخری بات جو کہی جسٹس الیاس نے، مگر سب کی جانب سے ترجمانی کرتی ہے کہ جہاں سے واپسی پر چہرہ الیاس پر ہر دم، جہاں سے واپسی پر چہرہ الیاس پر ہر دم اداسی سی برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، اداسی سی برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ اور شہیدی کی جو مستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ جی جناب، بڑھوں گی پروگرام میں موجود میرے مہمانوں کی جانب۔ میری پہلی مہمان یقیناً اپنے انداز بیاں کی بنا پر ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکری صاحبہ۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، بڑھوں گی پروگرام میں موجود ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، اور بہت ہی خوبصورت انداز، آپ سب ان کی آواز کو، ان کے انداز کو بہت پسند کرتے ہیں، اور بہت کم وقت میں، بلکہ کم وقت بھی نہیں کہوں گی، بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے اپنا یہ مقام بنایا ہے، اور چاہتے ہیں ہم کہ ان کی آواز میں آج کے پروگرام میں ہم نعتیں شامل کریں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ افضہ نوید۔ السلام علیکم افضہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور جناب بالکل پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوگا، سعادت حاصل کریں گی افضہ نوید۔ اللہ 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 پوچھا گل سے میں نے کہ اے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو، پوچھا گل سے میں نے کہ اے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو، یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو،
याद में किसकी हंसता महकता है तू, हंस के बोला के तार बेरंग बू, अल्लाह 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 अर्ज की मैंने सुबह से मुश्कबू सुबह को करके शबनम से ताज़ा वज़ू, अर्ज की मैंने सुबह से मुश्कबू सुबह को करके शबनम से ताज़ा वज़ू, झूम कर कौन सा जिक्र करता है तू, झूम कर कौन सा जिक्र करता है तू, सुन के करने लगा, सुन के करने लगा दम बदम जिक्र हो, अल्लाह 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 अल्लाह। जब कहा मैंने बुलबुल से खुशबू क्यों चमन में चहकता है तू चार सू, जब कहा मैंने बुलबुल से खुशबू क्यों चमन में चहकता है तू चार सू, देख कर गुल किसे याद करता है तू, देख कर गुल किसे याद करता है तू, वजद में बोल उठा, वजद में बोल उठा वहदहू वहदहू, अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। बहुत ही भरपूर आगाज़ आपकी खूबसूरत आवाज़ में हुआ जी। आपा बड़ा ही उम्दा कलाम अफ़ज़ा की आवाज़ में हमने सुना, और इसके मफ़हूम पे गौर करें तो यही कहा गया कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है। तो आपा मुझे ये बताइएगा कि ज़िक्र इलाही ताल्लुक़ बिल्लाह के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, ताल्लुक़ बिल्लाह बनता ही तब है जब बंदा अल्लाह को याद रखता है। ठीक है। ज़िक्र कहते याद को है, एक किसी चीज़ का जहन में बार बार आना, और ज़िक्र इलाही क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हर घड़ी हर लम्हा याद रखना। इस जहत से आप देखें तो हर इबादत जो आप कर रहे हैं, बंदगी उसकी कर रहे हैं, वो दर हकीकत हमदे इलाही है। हाँ। वो ज़िक्र इलाही है, क्योंकि अल्लाह को याद करना और उसकी अताअत और फरमाबरदारी करना, ये भी ज़िक्र की एक सूरत है। कुरान पाक की तिलावत, नमाज, ये सब ज़िक्र इलाही है। ईमान बिल्लाह और मोहब्बत इलाही का तकाजा ये है कि अल्लाह को याद रखा जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है और आकर अर्ज़ करता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकियां बहुत सी हैं, मैं सब करने की इस्तिताअत नहीं रखता। हाँ, मुझे कोई एक चीज़ बताएं कि जिसे मैं कर सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़ुबान को हर लम्हा ज़िक्र इलाही से तर रखो। सुभान अल्लाह। एक मरतबा एक शख्स आता है और आकर कहता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल जिक्र कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। एक तरफ तो ये मोहब्बत और ताल्लुक़ को जोड़ता है, दूसरी तरफ जब ये ताल्लुक़ जुड़ जाता है, इंसान हर घड़ी याद रखता है अल्लाह को, तो अल्लाह का कुर्ब अता होता है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वैज़ा सआला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, जो बंदा मेरे बारे में आपसे आकर पूछे, उसे बताएं कि मैं बेहद करीब हूँ। तो जो याद रख रहा है और दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान लेता है, गोया उसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत और मोहब्बत अता होती है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपना कुर्ब अता क्या बात है आपा। और अगर मैं दौरे जदीद की बात करूं, और क्योंकि मेरा मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा मुलाकात होती है, जो हमारी नाज़रीन ख़वातीन बहनें हैं, तो आपा मैं अगर उनकी जानिब से आपके लिए ये सवाल अगर मैं रखूं तो मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आज के इस दौरे जदीद में
اس مصروف دور میں کہ جب کہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو ہر جانب سے ہر محاذ پہ آپ مصروف ہیں، تو ایسے صورتحال میں وہ کون سے کلمات ذکر ہونے چاہیے کہ جسے ہم ادا بھی کرتے رہیں، جسے ہم پڑھتے بھی رہیں، ہماری مصروفیت میں بھی ہم اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم نکال سکیں؟ یا ایسا ہی ہے کہ ہمیں ساروں کو چھوڑ کے الگ سے پھر یہ اللہ کا ذکر یا کلمات ذکر پڑھنے ہیں؟ سحر، اسلام بہت مکمل، خوبصورت، متوازن دین ہے. آپ ہر لمحے بھی ہتکار ول دل جار ول، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا، کہ اللہ کی اطاعت اور جائز نیک اور خیر کے کاموں میں مصروف رہنا. روزی کمانا بھی ایک جائز کام ہے، ایک عبادت کا کام ہے، آپ حلال روزی کما رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم ذکر باللسان پر آئیں کہ زبان پر ذکر رہے، ہر لمحہ ایک اللہ والے، اللہ سے محبت کرنے والے چاہتے ہیں کہ زبان ذکر سے تر رہے. اس کے لیے بہت آسان، جیسے ابھی بھی میں نے ذکر کیا کہ لا الہ الا اللہ افضل ذکر بتایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تیسرا کلمہ بھی اللہ رب العزت کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اسے بھی زبان پر رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح تسبیح فاطمہ میں بھی یہی ذکر آتا ہے، وہ بھی آپ زبان پر رکھ سکتے ہیں. پھر درود پاک، یہ اللہ کی یاد اور اللہ کے حبیب کی یاد بھی ہے اور اس کی برکات بے شمار ہیں. پھر اللہ رب العزت سے استغفار کرتے رہنا، طلب کرتے رہنا کہ اللہ گناہوں کو، غلطیوں کو، غفلتوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، یہ بھی اللہ ہی کی یاد ہے. پھر اس سے بھی آگے بڑھیں تو صوفیاء کہتے ہیں کہ اسم اللذات، اللہ کے نام مبارک کا ذکر، اور ایسے زبان پر اتنا رکھا جائے کہ پھر دل اسی سے آباد ہو جائے. اللہ ہو اور اللہ، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ کے نام مبارک کو، اپنے رب کے نام مبارک ایسا ذکر کرو کہ سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جاؤ. کیا بات ہے. تو یہاں بھی اسم اللذات اللہ کے نام کا ذکر آیا. اچھا آپ، اور یہ بھی دیکھیں بڑی دلچسپ بات ہے کہ جیسے کہ یہ جو آپ نے اذکار بتائے، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے جا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ذکر تو اللہ کا ہے، مگر جب ہم اس کی کثرت کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں کے کام کتنے آسان ہو جاتے ہیں، برکت کتنی آ جاتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ مشکلات کے لیے راستے بھی خود بخود بن جاتے ہیں. جیسے کہ استغفار کی آپ دیکھیں کتنی برکات ہیں، درود پاک کی کتنی برکات ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ انسان بہت نادان ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی. اصل میں دانا وہی ہے کہ جس نے سمجھ لیا کہ اس اللہ کی یاد سے کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آپ کے گھروں میں سکون آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، آپ رزق حلال کمائیں اللہ کی یاد کرتے ہوئے. اس کی برکات آپ دیکھیں، جو ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئے کثیر دولت میں وہ فائدے، وہ نفع بخشی نہیں ہوتی جو آپ حلال روزی کماتے ہیں تو اس سے ملتی ہے. پھر آپ دیکھیں تو گھروں کے اندر نمازوں میں، روزے میں دل لگتا ہے، ایک طبیعت لگتی ہے، اطمینان، سکون قلب عطا ہوتا ہے. وہ خود اللہ رب العزت نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج ہم سکون عیاشیوں میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی تعیشات کے سامان میں اور ان چیزوں میں سکون مل ہی نہیں سکتا. سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں، اطمینان، خوشی. پھر یہ کیا ہوتا ہے، انسان خوشیاں بانٹتا چلا جاتا ہے. تو جب بانٹتا ہے تو اس کے پاس ختم ہی نہیں ہوتی. اور جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ آج ہر دوسرا شخص جو ڈپریشن کا مریض ہمیں نظر آتا ہے، اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیے، دل کو اطمینان خود بخود مل جائے گا. مزید باتیں شامل کریں گے مگر اس مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے گلہائے نعت اور میری مہمان ہیں افضل نوید. بریک سے پہلے ان کی آواز میں ہم نے حمد شامل کی اور اب بڑھیں گے. آپ جانتے ہیں کہ فارسی یا عربی کلام ہم پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں. جی افضل.
ذهابينا اگر نام محمد رانی آورد شفیع آدم اگر نام محمد رانی آورد شفیع آدم نادم یافتی توبہ ننو از غرق نجینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا دو چشمے نرگسی نشرا کے مازاغ بسر فانن دو چشمے نرگسی نشرا کے مازاغ بسر فانن دو زلف امبری نشرا کہ واللیلی اذا یغشا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا سبحان الذی اسرا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کا پڑھا ہوا مشہور زمانہ کلام آپ نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی. آپا اس کے ایک شعر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد اور محمود کا ذکر ہمیں ملتا ہے. تو آپا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حمد سے نکلے ہوئے ہیں یہ لفظ، اور اس میں کیا راز ہے ان اسماء مبارکہ کا، بلکہ ایسا کیا راز ہے کہ وہ علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیا راز ہے آپا اس میں؟ شکریہ سر. میں تھوڑا سا اس کلام کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ عبدالرحمن جامی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت عربی اور فارسی کا امتزاج ہے اس کلام میں، اور اس میں ایک اور جو خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ مختلف آیات کریمہ کا حوالہ دیا گیا ہے. آپ دیکھیں ما زاغ البصر واللیل اذا یغشا، پھر آپ دیکھیں تو علم نشرح، پھر اسی طرح سبحان الذی اسریٰ. گویا انہوں نے قرآنی آیات کو اور پھر اسے نعتیہ کلام میں اتنی خوبصورت انداز سے نبی کریم علیہ السلام کی ثنا خوانی کی. بالکل دیکھا جائے تو نعت کی تعلیمات بھی جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہی ہیں کہ قرآن مجید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو اللہ بیان رب العزت نے جو تعریف کی ہے، اور یہی آپ کے اس کوسچن سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اسماء گرامی جو محمد، احمد اور محمود ہیں، آپ دیکھیں تو یہ سارے نام اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اپنے محبوب کو عطا کیے.
بتاتے ہیں مفسرین اور محققین کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک احمد کا ذکر کرتے ہیں، اور توریت میں بھی انجیل میں بھی اسی کا ذکر ملتا ہے اس نام مبارک کا، اور وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں پر جو نام تھا وہ احمد ہے، اور زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں آیا کہ میرے محبوب کا نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں، اور یہ اس سے پہلے کسی کا نام نہ تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العزت مقام محمود پر فائز کرے گا، اور علماء کہتے ہیں کہ محمود بھی وہ مقام ہے جو کسی نبی اور کسی رسول کو عطا نہ ہوا۔ اب ان تینوں ناموں پر غور کیا جائے، احمد، محمد اور محمود، تو جیسے کہ آپ نے کہا تینوں کا مادہ حمد ہے، اور حمد کہتے ہیں تعریف کو، اسی سے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا آغاز کیا، پہلا لفظ ہی آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، گویا کلام میں بھی حمد سے آغاز ہے، جو اللہ نے یہ کائنات ساری بنائی، مخلوق میں بھی سب سے پہلی تخلیق اللہ رب العزت نے اپنے نور سے، اپنے محبوب کا نور بنایا، اور ان کا نام بھی اس مادے حمد سے رکھا۔ اب آپ غور کریں تو تینوں ناموں کے معنی کیا ملتے ہیں؟ محمد کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، کہ بغیر کسی وقفے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، نہ رکے بغیر تعریف، بے نہ شک، رکنے والا سلسلہ بے تعریف کا۔ شک، ایک ایسے کسی میں اس میں ذرا سی ایک لمحے کو بھی رکتی نہیں ہے، وہ تعریف ایسی جو ہر گھڑی اور ہر لمحہ ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے! یہ کائنات فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، چرند پرند اللہ کا ذکر کرتے ہیں، انسان بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، مگر ان سب نے فنا ہو جانا ہے۔ اپنے محبوب کا ذکر تو وہ خود اللہ رب العزت نے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی کہہ کر بتا دیا، تو اس لیے سب سے زیادہ تعریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ پھر احمد کا ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے وہ کوئی اور بیان کر ہی نہیں سکتا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد کہا گیا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے اتنے خوش ہیں کہ جو میری تعریف میرا محبوب کرتا ہے وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محمود ہونا، یہ مقام بھی ہے خصوصی، اور آپ کا نام مبارک بھی ہے، کہ روز محشر جب انبیاء رسل ہر ایک کھڑے ہوں گے، مگر ہر ایک کسی کو اذن شفاعت نہیں ہوگا۔ یہ شفاعت کبریٰ کا وہ مقام ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن عطا ہوگا۔ روز محشر آپ کی شان محبوبیت دکھائی جائے گی ہر ایک کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام، اس منصب، اس مرتبے پر فائز ہوں گے کہ جہاں آپ اللہ کی بارگاہ میں فقط آپ ہی کو بولنے کا اذن ہوگا، فقط آپ کو ہی شفاعت کا حق ہوگا، آپ سجدے میں رکھیں گے سر تو اللہ آواز دے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے، آپ مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو گویا اس دن بھی ایک میلاد مصطفیٰ ہوگی محفل، کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دکھائی جا رہی ہوگی، حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی۔ بے شک۔ جی افضا، اب کون سی نعت پیش کر رہی ہیں آپ؟ جی، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں
तुम्हारे लिए उठेगी वहाँ, तुम्हारे लिए हमारे यहाँ, तुम्हारे लिए उठेगी वहाँ, तुम्हारे लिए। और इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए को फेर दिया। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए को फेर दिया। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। आला हज़रत का लिखा हुआ बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला कलाम, बहुत ज़्यादा सुना जो जाता है वो कलाम पेश किया गया है। उसकी तफसील भी समझेंगे मगर इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक से वापसी पर अपने नाजरीन को एक बार फिर कहती हूँ खुशामदीद। और आपने सुना कि आला हज़रत का कलाम अफ़ज़ा ने बड़ी उम्दगी के साथ पेश किया। तो आपा जहाँ से आगाज़ हुआ है क्यों ना आप भी वहीं से बात का आगाज़ करें। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए। देखिए सहर, ये बड़ा खूबसूरत मजमून है और आला हज़रत का जब भी ये कलाम सुने तो एक लुत्फ़ आता है और एक एहसास ये होता है कि हम भी आपके लिए हैं। बेशक। तो आपने कहा कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात में बयान फरमाया। जैसे आप देखें तो बड़ी मशहूर आयत मुबारका है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक। अब उलमा कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमने आपके ज़िक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया। तो अब ये यूं भी हो सकता था वरफ़अना ज़िक्रक कि हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपकी खुशी की खातिर। तो यही बात आला हज़रत ने कहा ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, कि अल्लाह ने आपके ज़िक्र को आपकी खुशी के लिए बुलंद किया। फिर इसी तरह आप देखें तो जब किबला तब्दील किया तो उस वक्त भी फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किबलतन तरदा, कि उस किबला की तरफ कर ले जो आप जिससे खुश हो जाए, जिससे आप राजी हो जाए। फिर एक जगह फरमाया वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, कि महबूब आपको इतना अता करेंगे कि आप खुश हो जाएं, आप राजी हो जाए। सब कुछ बनाया ही आपके लिए है। फिर यही मजमून आप देखें तो अलम नशरह लका सदरक, ठीक है, कि नबी दुआई करते हैं रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरे सीने को खोल दे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब के लिए फरमाया अलम नशरह लका सदरक, आपकी खातिर, आपके सीने मुबारक में गोया आलमी गैब और आलमी शहादत के सारे जहानों का सब इल्म, क्या बात है, आपको अता कर दिया। और आप ये जो कहा ना हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ये देखिए तो क्या खूबसूरत बात है। बेशक बेशक कि ये अल्लाह ने ये कौनो मकान, ये रंग दुनिया, ये हस्तबूर, ये सब कुछ अल्लाह ने अपने महबूब की खातिर सजाया। सही। और वहाँ रोज़े महशर भी हमने उठना है, तो हुजूर की खातिर बिल्कुल उनकी शान महबूबियत देखनी है, उनकी शफात लेनी है, तो तब हमने कामयाब होना है, वरना कामयाबी का कोई और जरिया नहीं। फिर यहाँ भी आप देखें तो
بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب محبت کرتا ہے تو وہ بے مثل ہو جاتا ہے. کیا بات اور ہے. اس محبت میں جب فنائیت کی منزل پر پہنچتا ہے تو محب سے محبوب ہو جاتا ہے, طالب سے مطلوب ہو جاتا کیا ہے. کہنا. گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ایمان کا مرکز, محبتوں کا مرکز بنا لو بے شک. تو بس زندگی بھی کامیاب اور فتح اور آخرت بھی کامیاب, بے شک زندگی بے بھی شک کامیاب, دین و دنیا دونوں کی کامیابی یقیناً بے ذکر کی شک. بدولت ہے. جی افضا, آپ کون سی رات پیش کر رہی ہیں آپ؟ کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے, کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے, کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے, ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے, ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے, اور ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو, ہو میرے بس میں تو میں دل میں بٹھا لوں ان کو, چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے, چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے, اور ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں, ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں, ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے, ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے, ان کے الطاف کرم بڑھ کے خریدیں گے انہیں, ان کے الطاف کرم بڑھ کے خریدیں گے انہیں, آج بھی لے کے کوئی ذوق بلالی آئے, آج بھی لے کے کوئی ذوق بلالی آئے, کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے, ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے. کیا کہنے, خوش رہیے, بہت عمدہ کلام. آپا, کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے, دو نام یہاں منصور اور غزالی, اور تاریخ کے اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دو نام ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ایک مثال بنایا
دوسرے لوگوں کے لیے. تو آپا کیا تفصیل ہے, کس وجہ سے ایسا ہے, یہ آپ ہمیں بتائیے. سحر یہاں جن دو ہستیوں کا ذکر آپ نے کیا, حسین ابن منصور, کہ وہ ہستی کے جو محبت الہی میں اس قدر فنا تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان پر آخری لمحے وہ آزمائش کی گھڑی آئی, ایک پیاروں کے امتحان بھی تو ایسے لیے جاتے ہیں, اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے. تو میں اس کو کئی جگہ بیان کرتی ہوں کہ ایک محبت اس قدر تھی کہ جب ان کا ہاتھ کاٹا گیا تو آپ دیکھیں تو ہمیں کوئی چھری لگ جائے تو ہماری چیخیں نکلتی ہیں اور تکلیف سے آنسو نکل آتے ہیں. تو انہوں نے کوئی چیخ پکار نہیں کیا, بلکہ ان کا اس لمحے کا جو جملہ ہے میں اسے کوٹ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ میرے ہاتھ نے بھی تجھ سے محبت کی. اللہ اللہ. ان کے پاؤں کو کاٹا گیا تو انہوں نے پھر بھی یہی جملہ کہا کہ میرے پاؤں نے بھی اے رب تجھ سے محبت کی, تجھ سے پیار کیا. تو اس قدر اعظام میں محبت, اور یہ مقام انہیں ملا کیسے؟ اس کا جو پس منظر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ان کی بہن ولیہ تھیں اور جذب کی حالت میں ہوا کرتی تھی, تو ان کو رحمت الہیہ سے خصوصی پانی عطا ہوا, تو وہ جب بہن نے پیا تو پسکردہ انہوں نے خود پیا, تو اس سے ان کو وہ کیفیت محبت کی اور وہ مقام ملا. جی, تو تاریخ میں خواتین کا ایک بڑا مقام رہا ہے, رابعہ بصریہ نے ایک مثال قائم کی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں امام غزالی کی آپ نے بات کی. امام غزالی وہ ہستی ہیں کہ جو علم میں اس کمال پر تھے کہ اپنے اس دور میں, اس زمانے میں ان کے پائے کا کوئی عالم نہ تھا, اور ان کے دل میں جب محبت سمائی تو انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور پھر اس تصوف کی, اس روحانیت کی راہ پر چلے. اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ اخلاق جو صوفیاء سے میں نے پائے وہ علم کے اس کمال میں بھی نہ مل سکے. تو اس کے بعد پھر احیاء العلوم اور آپ نے دیگر کتب لکھی جن میں وہ حال اور وہ بیان کیا آپ نے. تو آپ دیکھیں تو ایک محبت کی راہیں ہی در حقیقت بندے کو اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے ملاتی ہیں. اس محبت میں وہ جتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, گویا اطاعت کا ناکارہ لوہا ہوتا ہے, مگر جڑ جب محبت کی ہوتی ہے تو وہ ناکارہ لوہا بھی کارآمد ہو جاتا ہے. یعنی اطاعت میں ہم کمی بیشی بھی رہ جائے تو محبت سٹرونگ ہو تو پھر وہ کمی بیشی بھی پوری ہو جاتی ہے. جبکہ اگر محبت نہ ہو تو آپ سجدہ ریزیاں ویسے کرتے رہیں تو ان میں وہ تاثیر اور وہ قوت اور وہ اس کا نور نہیں ملتا, کیونکہ پھر دنیا کی طلب رہ جاتی ہے کہ پھر دینداری بھی تو دنیا کی خاطر ہی آپ کر رہے ہیں. تو اس لیے محبت کو مضبوط کریں, اللہ سے تعلق کو, اللہ کے حبیب سے تعلق, یہ تعلق مضبوط ہوگا تو اعمال میں بھی اثر آئے گا. یہ تعلق مضبوط ہوگا تو اعمال میں بھی اثر آئے گا. اور یقیناً ہم بار بار یہ بات کیا کرتے ہیں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کی محبت کے قریب بھی لے جایا کرتا ہے. آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. ہر بار کی طرح آج بھی ہم نے بہت سیکھا آپ سے. افضا آپ نے بہت خوبصورت کلام پیش کیے, بہت سی دعائیں آپ کے لیے. ناظرین, پروگرام کا اختتام اس سے ذکر پہ کروں گی جہاں سے آغاز کیا تھا کہ مدینے کا آج ہم پروگرام کے آغاز سے ذکر کر رہے ہیں, اور وہی بات کہ یہ وہ مدینہ ہے کہ جو ہم جیسے آسیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے. وہ مدینہ کے جو برے لوگوں کو ایسا کر دیتا ہے کہ جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے. اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کہ وہ مدینہ کے جس سے بے رغبتی کرنے والے کو مدینہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کی جگہ مدینے میں اس شخص کو مل جاتی ہے کہ جو مدینے کی سختی پر اور مشقت پر صبر کرتا ہے. وہ مدینہ کہ جہاں نور کی بارشیں مسلسل ہے, جہاں رحمتوں کی بارشیں مسلسل ہے. ان اشعار پہ پروگرام کا اختتام کروں گی اس نعت پہ کہ سنو میری زباں سے کچھ میرے سرکار کی باتیں, سنو میری زباں سے کچھ میرے سرکار کی باتیں, مدینے کے در و دیوار کی باتیں, مدینے کے در و دیوار کی باتیں. اور میں دربار رسالت باب جبرائیل سے پہنچا. بزرگان دین یہی طریقہ بتاتے ہیں حاضری کا. وہی شاعر نے بھی لکھا کہ میں دربار رسالت باب جبرائیل سے پہنچا تو نگاہوں سے لگی ہونے بڑے انوار کی باتیں, نگاہوں سے لگی ہونے بڑے انوار کی باتیں. اور یہ حجرہ سیدہ زہرا کا کہ جس میں نقش ہیں اب تک, یہ حجرہ سیدہ زہرا کا جس میں نقش ہیں اب تک, علی شیر خدا کی حیدر کرار کی باتیں, علی شیر خدا کی
حیدر کرار کی باتیں، اور آخری بات کہ خدا کا شکر میرے قلب کو بھی کر گئیں روشن، خدا کا شکر میرے قلب کو بھی کر گئیں روشن، رسول پاک کے دربار پر انوار کی باتیں، رسول پاک کے دربار پر انوار کی باتیں۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک، بشرط حیات آپ سب سے پھر ہوگی ملاقات۔ پروگرام یہی ہوگا گلہائے نعت، اپنی میزبان سحر اعظم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ کہیں مزمل کہیں مدثر یا